مگر اس بار عکس میں نہیں بلکہ حقیقت، محبت، سایہ اور موت اب سب ایک ہی دائرے میں قید۔ رات کے اندھیرے میں جب مہر نے آئینے کی طرف دیکھا تو عکس میں وہ کھڑا تھا، وہی سایہ جسے وہ ہمیشہ خواب سمجھتی تھی، مگر اس بار وہ خواب نہیں بلکہ حقیقت اس کے سامنے تھی۔ رات کا وقت ہے، پرانی عمارت کے باہر تیز ہوا چل رہی ہے، اندر کمرے میں اندھیرا ہے، صرف ایک بلب ٹمٹما رہا۔ آہستہ آہستہ مہر شیشے کے قریب جاتی ہے، وہی آئینہ ہے جس میں اس نے پچھلی رات اپنا مسکراتا ہوا سایہ دیکھا تھا۔ وہ رکتی ہے، خوف سے اس کا سانس بھاری ہونے لگتا ہے۔ مہر، تم کون ہو؟ کیوں میرا عکس تم سے الگ ہے؟ شیشے میں ایک دھندلا چہرہ نظر آتا ہے اور اچانک آرکیٹیکٹ پیچھے سے آتا ہے۔ وہ پریشان ہے مگر مہر کو دیکھ کر رک جاتا ہے۔ آرکیٹیکٹ، تم یہاں کیوں آئی؟ تمہیں پتہ ہے یہ جگہ اب محفوظ نہیں رہی۔ مہر پیچھے مڑتی ہے، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک۔ محفوظ؟ تم سمجھتے ہو کہ میری حفاظت آئینے سے دور میں ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ آئینہ کچھ چھپا نہیں رہا، بلکہ یہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے مجھے کچھ یاد کروا رہا ہے۔ کمرے میں تیز ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، بلب بجھ جاتا ہے، صرف آئینے پر روشنی باقی ہے، اور اس بار آئینے میں مہر کے ساتھ آرکیٹیکٹ نہیں بلکہ شیڈو کھڑا ہے۔ شیڈو سرگوشی، میں تم سے الگ نہیں ہوں، تم ہی میں ہوں۔ مہر کے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں، وہ پیچھے ہٹتی ہے مگر اب اس کے چہرے پر خوف نہیں، ایک عجیب سا سکون ہے۔ دھندلا سا اندھیرا بلون لائٹ نکلتی محسوس ہوتی ہے۔ وہی لمحہ جب مہر کے ارد گرد دھواں گھومنے لگا، کمرے کی دیواریں جیسے سانس لینے لگی، آئینہ لرزنے لگا اور اس کے عکس میں وہ موجود سایہ جو اب صرف عکس نہیں رہا تھا۔ مہر کی سانسیں تیز تھی، اس نے آئینے میں دیکھا، وہاں آرکیٹیکٹ نہیں بلکہ ماسک مین کھڑا تھا، مگر اس بار اس کے چہرے پر نقاب نہیں تھا بلکہ وہ وہی چہرہ تھا جس سے وہ محبت کر بیٹھی تھی۔ مہر ہچکچاتے ہو، یہ تم ہو؟ مگر کیسے؟ تم تو… شیڈو کی آواز سنائی دیتی ہے۔ خواب ختم ہو گئے مہر، اب یہی حقیقت ہے۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے، صرف ایک چھوٹی سی لال روشنی چل رہی تھی جس کے بیچ میں مہر اور سایہ آمنے سامنے کھڑے تھے۔ مہر، تم مجھ سے کیا چاہتے؟ شیڈو، جو تمہارے دل میں ہے وہی، ہاں وہی میرا حق ہے، وہی چاہتا ہوں۔ تم نے میرے وجود کو جگایا اور اب تم ہی میری روشنی بناؤ۔ ایک لمحے کے لیے خوف جیسے مہر کے اندر کہیں دور دب گیا۔ اس نے سائے کی آنکھوں میں دیکھا، ان آنکھوں میں ایک عجیب سا درد، تنہائی تھی، مگر اسی لمحے بجلی زور سے کڑکتی ہے اور دروازہ کھلتا۔
आर्किटेक्ट चीखते हुए, महर उससे दूर हट जाओ। आर्किटेक्ट वापस आ गया था, मगर उसकी आंखों में कुछ टूट चुका था, जैसे उसने अपनी ही तहलीक को अपनी ही तबाही बनते देखा। शैडो मुस्कुराते हुए, तुमने इमारतें बनाई और मैंने उनमें रूह डाली, और तुम कहते हो तुमने मार, तुम एक आर्किटेक्ट हो। आर्किटेक्ट गुस्से से, मैं इंसान हूँ, खालिक नहीं हूँ। यूं महसूस होने लगा जैसे दीवारों से आवाजें आना शुरू हो जाए और इमारत जैसे खुद बोल रही माजी की कोई बात। अचानक दीवारों पर आर्किटेक्ट के बनाए हुए हाके हरकत में आ गए। उनमें से धुआं उठने लगा और एक भारी आवाज गूंजी। हर गुरूर का अंजाम और कभी कभी अपने ही बनाए हुए तहलीक के हाथों होता। जमीन हिलती है, आईना टूटता है और सब कुछ धुंध में टूट जाता है। महर चीख उठी। उसने दोनों हाथों से आर्किटेक्ट को थामने की कोशिश की, मगर साये ने उनके बीच दीवार खड़ी कर दी। धुएं में सब कुछ गुम हो गया और सिर्फ एक जुमला गूंजा, आहिस्ता से, शैडो, मोहब्बत रोशनी नहीं साया पैदा करती है। क्या महर साए से बच पाएगी या वही उसके वजूद का हिस्सा बन जाएगा? अगली किस्त में आईने का साया, किस्त नंबर 13 में। क्या शैडो ने आर्किटेक्ट और महर को शिकस्त दे दी या महर अपनी शिकस्त कबूल कर चुकी है? देखिए नेक्स्ट एपिसोड आई एम द बेस्ट। वो खास लम्हा तो गुजर गया एपिसोड 12, मगर कहानी अभी जिंदा है। हर आईना एक राज छुपाए बैठा है और हर साया किसी की वापसी का इंतजार कर रहा है। अगली किस्त में अंधेरा और गहरा होगा। सब्सक्राइब करो ताकि तुम भी रोशनी के इस खेल का हिस्सा बन सको।